وسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور تکریم کے لائق حاضرینوں ناظرین، حمد باری تعالیٰ کے بعد تمام احباب انتہائی محبت کے ساتھ سیدہ کے بابا حسنین کے نانا تاجدار ختم نبوت امام الرسل صاحب الارشاد نبی برحق غم گسار امت محسن انسانیت مظہر جمال خدا سرور حسینان عالم سرور انبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار کوہربار میں ہر بندہ اپنی طرف سے درود اور سلام دونوں پیش کرے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان اس کے احسانات ہیں کہ اس نے ہم سب کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان المبارک کے پاکیزہ روحانی، ایمانی، عرفانی، وجدانی لمحات عطا کیے ہیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو برکتیں اس ماہ مقدس میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وہ ساری برکتیں ہم گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ماہ رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. آپ سب کو جمعہ بھی مبارک ہو. اور یہ جو بندگی کی توفیق ہم کو میسر آئی ہے، اللہ اس کو قبول فرما کر ہمارا دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائے. آمین ثم آمین. آج جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو دو حصوں پر مشتمل ہوگی.
پہلے حصے کا تعلق تھوڑا سا ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور تعارف کے بارے میں، اور دوسرا حصہ مخدومہ کائنات حسنین کی امی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا آج یوم وصال ہے۔ آپ کو خراج عقیدت اتفاق ہے کہ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال ہے۔ آج کے دن آپ نے دنیا سے پردہ کیا، تو ہم جمعے کا ایک حصہ گفتگو کا خیرات کے طور پر، عقیدت کے طور پر، محبت کے طور پر، الفت کے طور پر، مودت کے طور پر آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، تاکہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو بخشش عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ماہ رمضان المبارک کا تعارف کروایا۔ سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کا تعارف اللہ نے نام لے کر قرآن شریف میں انسانیت کو کروایا ہے۔ 12 مہینوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ان مہینوں کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر کیا نام لے کر، اور تعارف کروایا، بتایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اللہ اکبر، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ نے جو تعارف کروایا، روزوں کا ذکر بھی کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزوں کا ذکر کیا ہے، لیکن رمضان المبارک کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا اور قرآن مبارک کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس لیے مدینے کے تاجدار میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، اور ماہ رمضان کے بارے میں فرمایا یہ بھی شفاعت کرے گا، دونوں۔ فرمایا رمضان المبارک دن معاشر کے شفاعت کرے گا، اور قرآن کے بارے میں فرمایا قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ ماہ رمضان کس طرح شفاعت کرے گا کہ جس نے ماہ رمضان المبارک کی عزت کی ہوگی، احترام کیا ہوگا، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا ہوگا، سارے دن مشقت کر کے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا ہوگا، پیاس، بھوک، شدت، حدت، موسم کی گرمی، ساری چیزیں نیند قربان کی ہوگی، یہ ساری چیزیں برداشت کی ہوں گی، تو حضور نے فرمایا میدان محشر میں روزے آ کر کہیں گے کہ فلاں فلاں بندے نے میری قدر کی، مجھے رکھا، اے اللہ اس کو شفاعت نصیب، اس کے حق میں میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معافی عطا فرما۔ اسی طرح جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہوگا، قرآن مجید کی تلاوت کی ہوگی، قرآن مجید کھول کر اس کو دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، یہ خیال کیا ہوگا
کہ ماہ رمضان المبارک میں قرآن اترا ہے اور اللہ نے میری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، برکت کے لیے، نجات کے لیے یہ اتارا ہے، تو قرآن شریف بھی پڑھنے والے کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اللہ جس نے قرآن پڑھا ہوگا اس کو فرمائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں سیڑھیاں چڑھتا جا۔ میدان معاشر میں قرآن مجید بھی شفاعت کرے۔ جن لوگوں نے کبھی قرآن مجید نہیں پڑھا، میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں قرآن مجید پڑھے، بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں پڑھے، روزے بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ نے زندگی میں یہ نیکیوں کا موسم عطا کیا ہے۔ بڑی خوبصورت بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ توجہ رکھیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے، خوش نصیب ہے وہ آدمی جو اس مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں حضور کی امت پر۔ پہلے نبیوں پر بھی روزے فرض ہوتے رہے، اور ایک فرق ہے، پہلے نبیوں کو کتابیں ملی روزے رکھ کر، پھر کتاب ملی آمنہ کے لال کو کتاب دے کر پھر روزے فرض ہوئے۔ اس فرق کو اگر آپ ذہن میں رکھیں بڑا لطف آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے روزے رکھ کر، عیسیٰ علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے روزے رکھ کر، حضرت داؤد علیہ السلام کتاب لینے کے لیے گئے روزے رکھ کر۔ واہ کیا شان ہے آمنہ کے لال کی، کیا عزت اور مرتبہ ہے تاجدار ختم نبوت کا، کیا شان ہے خاتم النبیین پیغمبر کی، کیا شان ہے حبیب خدا کی۔ فرمایا محبوب ہر پیغمبر کو ہم نے کتاب عطا کی، اس نے پہلے روزے رکھے بعد میں کتاب عطا کی، لیکن تو محبوب ہے تجھے پہلے کتاب عطا کرتے ہیں، روزے بعد میں عطا کرتے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، انصف نبیًا۔ حضور کی یہ شان ہے کہ کتاب پہلے عطا کی، روزے ہر نبی کو روزے پہلے کتاب بولا کرے، مسئلہ یاد ہو جاتا ہے۔ ہر نبی کو روزے پہلے اور کتاب بعد میں، لیکن آمنہ کے لال کو، میری سرکار کو، سرکار کائنات کو، رحمت عالم کو، خاتم النبیین کو، غم گسار امت کو، حسنین کے نانا سیدہ کے بابا کی باری آئی، فرمایا آپ محبوب ہیں، آپ کے لیے قانون جدا ہے، ہر نبی کتاب لینے آیا روزہ رکھ کر، تمہیں کتاب دے رہے ہیں، جا کر امت کو بعد میں بتانا کہ اللہ نے روزے فرض کیے۔ یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا جو میرا امتی روزے رکھے، یہ فضیلت میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے دلوں میں تو محبت ہے ہی اپنے خاندان والوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے داروں کو جا کر بتاؤ کہ ہرے او نانا قرباں ہو جا ان کے قدموں پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ بتاؤ یہ بات کہ یہ لمحے بار بار، یہ سال کے بعد لمحے آتے ہیں، اور حضور نے فرمایا جو روزے رکھے، ماشاءاللہ آپ سارے روزے سے ہیں، آپ کا دل بھاگ بھاگ ہو جائے گا، جو حدیث میں عرض کرنے لگا، جو حضور کا پیغام آپ تک منتقل کرنے لگا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو میرا امتی روزہ رکھے اور رب سے دعا کرے، رب سے دعا کرے، بولے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے سامنے ہو کچھ نہیں، آپ دلیر ہو کر بات کریں، جو روزہ رکھے اور دعا کرے۔ حضور نے فرمایا روزے دار کی دعا میرے امتی کی، میرا امتی
روزہ رکھے اور دعا کرے، فرمایا اس کی دعا اس طرح قبول ہوگی جیسے پہلی امت کے نبیوں کی دعا قبول ہوگی۔ جب حضور کا نام بلند ہوتا ہے ماحول میں روحانیت آتی ہے، جب حضور کا نعرہ لگتا ہے ایمان کا ڈنکا بجتا ہے، جب حضور کا نام بلند ہوتا ہے اندر صاف ہوتا ہے، اس لیے ماحول میں روحانیت ہے، روزوں کی یہ برکت ہے۔ حضور نے فرمایا میرا امتی روزہ رکھے، جس امتی نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ فرمایا میرا امتی روزہ رکھے، شان سنے، فرمایا ہو امتی میرا، کلمہ پڑھا ہو میرا، غلام ہو میرا، ایمان لایا ہو مجھ پر، امتی میرا کہلایا ہو، اور زندگی میں ماہ رمضان المبارک آ جائے اور روزہ رکھے، دعا کرے، اس کی دعا اس طرح اللہ قبول کرے گا جس طرح آدم کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح اسماعیل کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح موسیٰ پیغمبر کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، جس طرح 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کی دعاؤں کو قبول کیا تھا، خدا میری امت کے روزہ دار کی دعا کو اس طرح قبول فرماتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے یا نہیں؟ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار، خطا کار، لیکن جب روزہ رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو مقام کیا بن جاتا ہے، شان کیا بن جاتی ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ گناہ گار ہے، یہ خطا کار ہے، یہ سیاہ کار ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کلمہ پڑھا ہے کملی والے کا، خدا دیکھتا ہے کہ امتی ہے رسول اللہ کا، خدا دیکھتا ہے کہ نسبت ہے محمد رسول اللہ سے۔ اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے جس طرح پہلے نبیوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں دعا کے حوالے سے آسانی رہے۔ حضور نے فرمایا والد دعا کرے، توجہ ہے، اب توجہ میری طرف کرے۔ حضور نے فرمایا والد دعا کرے، باپ دعا کرے، اولاد کے لیے اللہ رد نہیں کرتا۔ کیا شان ہے باپ کی، اولاد کو سمجھنا چاہیے، باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں اولاد کے لیے دعا کروں، اور اولاد کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے باپ سے دعا لے لیں۔ حضور نے فرمایا باپ دعا کرے، جس آدمی کا باپ زندہ ہے وہ یہ حدیث سن کر عمل کرنے کی کوشش کرے، باپ سے دعا لینے کی کوشش کرے۔ باپ سے دعا لینا بڑا مشکل ہے، ماں سے دعا لینا آسان ہے، باپ سے دعا لینا مشکل ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ آئے کہ باپ کو بیٹے کو دعا دے، باپ اولاد کو دعا دے۔ حضور نے فرمایا باپ دعا کرے اولاد کے حق میں، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ کہو سبحان اللہ۔ باپ کا سایہ سر پہ سلامت ہے تو کھلے دل سے کہو سبحان اللہ، اور اگر سر پہ سایہ سلامت نہیں تو باپ کی قبر پہ حاضری دے کر جا کر ترلا کرو، رب سے توفیق عطا کرو۔ فرمایا مظلوم کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا۔ مظلوم ہے جس پر ظلم، وہ ظلم کوئی کرے، فرمایا مظلوم کی دعا، جس پر ظلم ہوتا ہے جب وہ دعا کرتا ہے نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، مظلوم جس پر ظلم ہو، وہ ظلم برادری کرے، وہ ظلم سیاستدان کرے، وہ ظلم حکومت کرے، وہ ظلم بھائی کرے، وہ ظلم یار کرے، وہ ظلم سماج کرے۔ فرمایا جب کسی پر ظلم ہوتا ہے تو مظلوم کی دعا، جو دعا مظلوم کرتا ہے
خدا اسے رد نہیں کرتا، شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ میں نے پہلی بات عرض کی ہے کہ باپ کی دعا کو اللہ رد نہیں تو کہہ سکتے ہو نا، رد نہیں کرتا۔ مظلوم کی دعا کو اللہ نہیں کرتا۔ جو حدیث کا تیسرا حصہ میں پڑھنے لگا ہوں توجہ سے، حضور نے فرمایا روزے دار، یہ میں اس لیے باتیں بیان کر رہا ہوں کہ جب آپ روزہ کھولیں تو یہ باتیں یاد رکھیں۔ فرمایا روزے دار جب روزہ کھولتا ہے، افطاری کا وقت آتا ہے، خدا کی نعمتیں سامنے پڑی ہوتی ہیں، رنگا رنگ سے، خوبصورتی سے، محبت اور پیار سے دسترخوان سجا ہوتا ہے، روزے دار دسترخوان پر بیٹھا ہوتا ہے، چند لمحے باقی ہوتے ہیں، اعلان کا انتظار ہوتا ہے، دل اڈیک رہا ہوتا ہے کہ ابھی اعلان ہوگا تو میں روزہ کھولوں گا۔ اس لمحے جو دعا روزے دار کرے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس دعا کو قبول۔ یہ ایک علیحدہ حدیث ہے، ایک حدیث میں نا یہ روزے دار کی جگہ ہے اللہ مسافر کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے نا اس کی دعا کو اللہ رد نہیں، یہ علیحدہ حدیث ہے، اس میں وہ علیحدہ ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، پچھلے جمعہ کے موقع پر میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی کہ 5 باتیں حضور کی امت کو خاص ملی ہیں۔ حضور نے فرمایا کسی کو پہلی امت کو یہ باتیں نہیں ملی۔ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو حضور کی ساری امت کو رب رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ 4 باتیں میں نے بیان کی تھی، 5ویں میں نے کہا تھا اگلے جمعے بیان کروں، آپ کو یاد ہو یا نہ ہو مجھے یاد ہے، مجھے علم ہے کہ میں نے وعدہ کیا تھا وقت کی وجہ سے۔ ان 5 باتوں میں سے جو بات رہ گئی تھی 5 وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کسی امت کی بخشش کے لیے فرشتے دعا نہیں کرتے، میری امت کی بخشش کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ ہم فرشتے نہیں لیکن حضور کے امتی ہیں، فرشتے ہماری بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یعنی کیا شان ہے، آپ کا قد دیکھ کر دعا کرتے ہیں، آپ کا گھر دیکھ کر دعا کرتے ہیں نہیں، اس لیے فرشتے حضور کی امتی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ جو میرے محبوب کا کلمہ پڑھے اے فرشتوں تم اس کی بخشش کے لیے دعا کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو یہ بات آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے جو اللہ کے عرش کو تھام کر رکھتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ فرشتے سارے شان والے ہیں، گناہ ہی نہیں کرتے، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، کوئی گناہ ان سے نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا جو فرشتے میرا عرش تھام کر رکھتے ہیں، اللہ کے عرش کو پکڑنے والے جو فرشتے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں، عرش کو پکڑ کر رکھتے ہیں، عرش کو تھام کر رکھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورہ فرقان پڑھیں، اللہ فرماتا ہے وہ فرشتے جو عرش کو تھامتے ہیں وہ نبی کے امتی کی بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اپنی شان پر غور کر، اپنے مقام پر غور کر، اور میں آپ دعوت فکر دینے لگا ہوں، اگر کلمہ پڑھنے والے کی یہ شان ہے کہ بخشش کے فرشتے اس کی، اللہ کے فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے مجھے اور تجھے شان ملی ہے، اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ میرے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، آپ کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ کا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر ہم گناہگار، سیاکار، خطاکار،
भूलने वाले, गाफिल, नादान, नातमा, हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है तो फरिश्ते हमारी बख्शिश खुदा से मांगते हैं, खुद नबी की शान का आलम क्या होगा? हुजूर की शान का आलम क्या होगा? खिदमतगारों का ये आलम है, सरकार का आलम क्या होगा? सोचने वाली बात है या नहीं? अब जो बातें मैंने अब तक आपकी खिदमत में रखी हैं, उन बातों में ये बात आप ख्याल करें कि रोजेदार के लिए अल्लाह के फरिश्ते दुआ करते हैं। है इरादा के फरिश्ते दुआ करें तो रोजे रखने पड़े। रोजेदार की दुआ को अल्लाह इस तरह कबूल करता है जिस तरह पहले नबियों की दुआ को कबूल किया जाता है। ये बेचारा बोला थोड़ी सी मुश्किल देखकर घबरा जाता है, थोड़े से हालात देख के घबरा जाता है। इसे इल्म ही नहीं कि मेरे ईमान का मोल खुदा की बारगाह में क्या। अगर पता चले, देखें हुजूर ने फरमाया, इसके बाद मैं दूसरे मज़मून पर आता हूँ। हुजूर ने फरमाया नौमुस्साइम इबादतुन, मेरा उम्मती रोजा रख कर सो जाए। ये नहीं कि नमाज ही ना पढ़े सो जाए, ये मतलब ना लेना कि बगैर नमाज पढ़े सो जाए, नहीं। फरमाया रोजेदार अगर नींद करे, रोजा रखे, फरमाया उसका नींद करना इबादत बन जाएगा। आम हालत में आप सोते हैं तो सोना इबादत है, बल्कि बाद दफा तो सोना गफलत है। आपको बातें समझ आ रही है? बाद दफा सोना गफलत बन जाता है। लेकिन फरमाया रोजेदार नींद करे, रोजेदार सो जाए, फरमाया उसका सोना फरिश्तों को हुक्म है, लिखो इबादत कर रहा। अगर मैं एक जुमला करूं, आप खुले दिल से वसूल करें, मैं और आप खराटे ले रहे हूं, खराटे ले रहे हो, नींद के खराटे ले रहे, और ये भी ना पता हो कि कहाँ पड़े हुए हैं। उस अंदाज को भी अल्लाह फरिश्तों को रोजे की वजह से कहता है, लिख दो इबादत कर रहा है, लिख दो कि इबादत कर रहा है। फरमाया व नफसहु तस्बीहुन, रोजेदार सांस लेता है। ये मसला याद रखो, हर सांस पर दो शुक्र वाजिब है, सांस के आने पर और सांस के दाखिल होने पर। सांस निकले तो शुक्र वाजिब है, सांस दाखिल हो तो शुक्र है, दोनों पहलू पर शुक्र वाजिब है। आपकी सांस निकले तब भी शुक्र है, ये सांस ना निकले तो फिर भी शुक्र। सांस, ये कोरोना क्या है? सांस का ना निकलना। सबसे बड़ी इसकी अलामत है कि सांस रुकती है, बाहर नहीं, जाम हो जाता है सिस्टम। सांस निकले, अपना दीन देखो, फरमाया सांस निकले अल्लाह का शुक्र अदा, और सांस लेकर अंदर ऑक्सीजन को दाखिल करते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। रोजेदार के बारे में फरमाया व नफसहु तस्बीहुन, फरमाया रोजेदार सांस ले, शुक्र अदा करे या ना करे, रोजा रखकर जब सांस लेता है अल्लाह उसको आम नहीं रहने देता, अपनी तस्बीह बना लेता। एक है आप रोजा रखकर कह रहे हैं, मेरी तरफ देखे, ये सीख जाओ, बड़ी काम की बात है। आप रोजा रखकर ना कह रहे हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सलाम, या मोमिन, अल्लाह का नाम ले रही है, ये भी तस्बीह है। लेकिन रोजेदार कुछ ना पड़े, खाली सांस आ रही है जा रही है, रोजे की वजह से अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया हुआ है कि जिसने रोजा रखा हुआ है उसकी सांस को खाली नहीं लिखना, मेरी तस्बीह बनाकर लिखना। व दुआउ मुस्तजाब, गौर करें जी, व दुआउ मुस्तजाब, फरमाया रोजेदार की दुआ को कबूल किया जाता है, रोजेदार की दुआ को कबूल किया जाता है।
चौथी बात फरमाई व अमलहु मुदाफुन, रोजेदार का अमल बढ़ा दिया जाता है, कई गुना कर दिया जाता है। रोजेदार जब रोजा रखता है ना, अल्लाह ने चीजों के सवाब रखे, बाद चीजों का सवाब दुगना किया जाता है, बाद चीजों का सवाब 10 गुना किया जाता है, 700 तक सवाब बढ़ाया जाता है, 700 गुना तक सवाब। लेकिन रोजे के बारे में फरमाया इसका सवाब बगैर हिसाब बंदे को दिया जाता है। फिर समझने की कोशिश करें जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि अगर आप रोजा रखते हैं तो जो अल्लाह आपको हिसाब देगा, सवाब देगा हिसाब करके, वो बगैर हिसाब के देगा। आप कोई और नेकी करें, कुरान मजीद में आता मन जाबिल हसन फलाहु अशरु अमसालिहा, फरमाया कोई नेकी करे, एक करे 10 दे। रोजे के बारे में ये कानून नहीं है, फरमाया तेरा काम रोजा रखना है बगैर हिसाब दे, बगैर हिसाब। मेरे ख्याल में आज के दिनों में रोजे के रगबत पैदा हुई, जो आदमी मारा मारा फिरता है कि मेरा कोई काम नहीं होता, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी मुश्किल हल नहीं होती, मेरा मसला हल नहीं होता। बंदे का पुत्र बने, रोजा रखे, दुआ करे, अल्लाह मसला हल करे। बात तो ये है ना कि इस तरफ आए तो सही ना, इस तरफ आए तो सही ना, रोजा रखे तो सही ना। मारा मारा फिरता है, कभी किसी के पास, कभी दर बदर, कभी यहाँ कभी वहां ठोकरे खाता है, और ना उसका ज़हन काम करता है ना सोच काम करती है। आए माह रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, पहला अशरा है, खुदा बख्शिश अता कर रहा है। आए रोजा रखे, नमाज पढ़े, कुरान की तिलावत करे, मस्जिद में जाकर नमाज तरावीह अदा करे, फिर तन्हाई में बैठकर हाथ उठाए, हो नहीं सकता कि मेरा रब उसकी मुश्किल को आसान ना फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदार खत्म नबुव्वत। दुआ है कि अल्लाह ताला आज की जुम्मतुल मुबारक, पहला जुम्मा है, बैठे बैठे पहला जुम्मा है, आप लोग बड़ी मोहब्बत से तशरीफ़ लाए। इसी तरह माह रमज़ानुल मुबारक की बरकतें मसाजिद में समेटते रहें, अपने लिए दुआ किया करें, कौम के लिए दुआ किया करें, और मैं आपका अदना सा खादिम हूँ, मेरे लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह मुझे भी सेहत व सलामती अता फरमाए और ईमान की सलामती नसीब फरमाए। और साथ साथ आप सारे गंदम की कटाई में भी मसरूफ़ हैं, ये आप ज़हन में रखें कि रोज़ा नहीं छोड़ना। गंदम काटते हुए भी, काम करते हुए भी, जितनी भूख लगेगी उतना दर्जा बढ़ेगा। हज़रत अली शेर खुदा से किसी ने पूछा था कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपने फरमाया सर्दियों में ठंडे पानी से वुज़ू करना और गर्मियों में लंबी भूख वाला रोज़ा रखना। यानी ठंडे पानी से वुज़ू करना सर्दियों में, ठीक है, और गर्मी में रोज़ा रखना 90 दिन का। तो आप काम करें, कामों का दिन है, लेकिन कोशिश करें कि रोज़ा हो। रोज़े की हालत में जब थके टूटे आप रोज़ा खोलेंगे, उस जस का कोई नज़ारा कर सकता नहीं। नमाज तरावीह भी अदा किया करें, कुरान पढ़ा करें, अपने घरों को आबाद करें। जब तक हमारे घर आबाद नहीं होंगे उस वक्त तक हमें सुकून मुयस्सर नहीं आएगा। उशर का मैंने पैगाम दिया था, फिर दोहरा देता हूँ, उशर भी साथ साथ अदा करें। गंदम काटते वक्त कोशिश करें, जहाँ गंदम काट रहे हैं खिलाने के अंदर ही उशर अदा करें, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकतें अता करता है। सदका फितर 150 रुपये, क्योंकि गंदम महंगी है, 150 रुपये फी का सदका फितर है। आगाज़ में कोई किसी ज़रूरतमंद को देना चाहे तो दे दो, आखिर का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, मदद करनी चाहिए। इस तरह के ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करो, रोज़े खिलवाओ। रोज़े खिलवाने का अपना सवाब है, जितना रोज़े रखने वाले को सवाब मिलता है ना, अगर कोई रोज़ेदार हो उसका रोज़ा खिलवाया जाए तो उतना ही सवाब मिलता है। वो कोई रोज़ेदार सारियाँ जूठा कटियाँ करके रोज़े खिलवाड़ी तो नहीं लगना। रोज़ेदार का रोज़ा खिलवाने पर जितना रोज़ेदार का रोज़े का सवाब हो उतना रोज़ा खिलवाने का।